اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں سورۃ ہود ہم لوگ پہنچے تھے آیت نمبر 24 تک، 24 تک، آیت نمبر 24۔ آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی خوبصورت مثال سامنے رکھی ہے کہ دو شخص ہیں، یا ایک اندھا ہے اور گونگا ہے، اور دوسرا آنکھوں والا ہے، سننے والا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مثال دونوں کے لیے برابر ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تذکرون، تو تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اشارہ ہے ایک طرف ایمان والوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایمان والوں کی طرف، اور دوسری طرف وہ لوگ جو انکار پر مصر ہیں۔ اللہ رب العزت آج بھی ہمارے یہاں ہمارے لوگ ایسے ہیں آج بھی، اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں بھی ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے بہرا پن سے اور اندھا پن سے دور فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 25، یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 49 تک یہ جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے واقعات قرآن میں تفصیل سے یہاں پر آئے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے نام پر سورہ نوح بھی ہے، 29ویں پارے میں ایک سورت ہے، اور پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ غالباً سورہ مومنون ہے، اس میں بھی ہے۔ بہرحال یہ ہم لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھیں کھولیں کہ انبیاء اور رسولوں کا تعلق اللہ سے کیسا ہوتا تھا، اور کس طرح وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں کھپاتے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں۔ یہ 950 سال قرآن کے ایک دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا کہ 950 سال یہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، اور پھر لوگوں نے جو ہوا، کچھ لوگوں کے علاوہ ایمان لانے والے نہ ہوئے، اور پھر ان پر طوفان نوح آیا۔ یہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں نے بتا دیا۔ اب آئیے آیات کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 25، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ کیا مراد ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے رسول بنایا۔ انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ بے شک تم لوگوں کے لیے میں کھلا خبردار کرنے والا ہوں، واضح طور پر تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم لوگ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی اور کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اطاعت و فرما برداری مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہدایات پر عمل نہ کرو، کسی اور کی نصیحتوں پر عمل نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے تو تم لوگوں کے متعلق جس بات کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ سزا کا ایک ایسے دن میں جو بہت دردناک ہوگا۔ اشارہ ہے آخرت کی طرف۔ یہ آیت نمبر 26 تھی۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، اب قوم کے سرداروں نے، سردار سے مراد ہے وہ لوگ جو اس قوم میں باعزت لوگ تھے، جو کچھ با اقتدار لوگ تھے، جن کی لوگ عزت کرتے تھے، جن کے لوگ آگے پیچھے رہتے تھے، ہے نا، اور پیسے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے کہا نوح علیہ السلام، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا تھا اور انکار کر رہے تھے نوح علیہ السلام کی بات کا کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا، ان کے قوم میں سے جو تھے سردار، ما نراک الا بشرا مثلنا،
کہ ہم تو نہیں دیکھتے تمہیں مگر اپنی طرح کا ایک بشر، ایک انسان۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور نہ میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے کوئی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو رذیل لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں اور عقل سمجھ سے عاری لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم پر ہمارے مقابلے میں کوئی فضل ہے، یعنی تم مال دولت والے ہو، وہ بھی نہیں دیکھتے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہاں پر لفظ کم ہے، ہم تم لوگوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 27۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں تو قوم کے جو چھوٹے لوگ ہیں، جن کو وہ رذیل کہتے تھے، کمینے لوگ، کم ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ لوگ ایمان لائے رسولوں پر۔ جب بھی رسول آئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غلام لوگ تھے۔ شروع میں جن لوگوں نے ایمان لایا غلام تھے، وہ لوگ چھوٹے لوگ تھے، اور یا پھر نوجوان لوگ تھے جنہوں نے بعد میں ایمان لایا، وہ لوگ تھے۔ اگلی آیت، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده۔ نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ میں ایک واضح، اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں۔ رب کی طرف سے میرے پاس واضح دلیل ہے، اور ہم رحمت ہے اس کی، اور ہمیں رحمت سے نوازا ہے اپنے پاس سے۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تو یہ چیزیں تم پر اندھی ہو گئی ہیں، تم نظر نہیں آتی، یہ جو بات جو کہہ رہے ہیں یہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم یہ تم پر منڈ دیں گے، یہ ہدایت تم پر زبردستی کریں گے جبکہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو؟ بات واضح ہے اپنے قوم کے لوگوں سے جو بات نوح علیہ السلام نے کہی کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے اپنے پاس سے، کیا تمہیں یہ باتیں نظر نہیں آتی؟ تم لوگ اس معاملے میں بالکل اندھے ہو گئے ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کیا ہم تم پر زبردستی تم کو ہم دین پہ لے آئیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 28۔ نوح علیہ السلام کا خطاب اپنے قوم سے جاری ہے اگلی آیت میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ آیت نمبر 29، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میرے قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی مال کا سوال نہیں کر رہا ہوں، نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے مال دو، پیسے دو۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں دھتکار دینے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، یہ چھوٹے ہی صحیح، کم عقل ہی صحیح، ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں تمہیں ایسے لوگ پاتا ہوں جو جہالت میں مبتلا ہیں، بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جہالت کیا ہے؟ بات بتائی جا رہی ہے لیکن سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 30، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میرے قوم کے لوگوں، کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر انہیں ہم دھتکار کے نکال دیں، ان لوگوں کو جو چھوٹے ہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ اس غور نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم لوگ بات کو نہیں سمجھتے؟ اگلی آیت، آیت نمبر 31، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے، یہ چھوٹے لوگ جو تمہاری نظر میں ہیں، حقیر لوگ، یہ لوگ ہرگز انہیں کوئی خیر نہیں پہنچے گا، بھلائی نہیں پہنچے گی۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کیا ان کے اندر کیا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے ایسا کیا
انہیں دھتکار کے نکال دیا جیسا تم لوگ چاہتے ہو، تو بے شک میں ظالموں میں سے ہوں گا، ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ ایسی ہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی گئی۔ جناب آپ کے پاس تو یہ چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ہم لوگ سردار لوگ کیسے آ کے آپ کی بات سن سکتے ہیں؟ انہیں آپ ہٹائیں، نکالیں ان کو اپنے پاس سے، تو پھر ہم آ کے آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ آپ کے ساتھ بھی کیا گیا۔ آیت نمبر 32۔ اب یہ ان کے قوم کے لوگوں کا جواب ہے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ وہ سرداروں نے کہا، اے نوح تم نے بہت بحث کر لی، بہت جھگڑ لیا اپنی بات پر، بہت زیادہ تم نے جھگڑا کیا، بحث کر لیا، تو لے آؤ وہ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، جس کا تم خوف دلا رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ کس بات کا خوف دلا رہے تھے؟ اللہ کے عذاب کا۔ تو لے آؤ اللہ کا عذاب، لے آؤ وہ چیز جس کا تم خوف دلا رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ اگلی آیت میں نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال انما یاتیکم بہ اللہ۔ بے شک نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک یہ تو تم پر وہ اللہ ہی کی طرف سے آئے گا، انشاء، جب وہ چاہیں گے اللہ، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اللہ کے اس عذاب کو روک نہیں سکو گے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اور میرا جو ہے میری نصیحت تو تم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچانے والی، یعنی اگر ہم اس کا ارادہ بھی کر لیں کہ تمہاری تم لوگوں کی خیر خواہی کریں، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں پہنچے گا تمہیں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی کا ارادہ یہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں، وہ ربکم، وہ رب ہیں تم سب کے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ یہ جملہ ہوا ربکم بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ رب وہی ہوتا ہے، رب اسی کو کہتے ہیں جو لوگ اس کے کفالت میں ہیں، ان کی وہ خیر خواہی چاہے۔ اگر تمہارا ارادہ ہی خیر خواہی کا نہیں، تو رب پھر تمہیں خیر خواہی کی طرف نہیں ڈھکیلے گا، بلکہ تم جس راستے پر چلنا چاہتے ہو اسی راستے کو آسان کر دے گا۔ یہ ہے وہ بات جو انہوں نے کہی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تم گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں تمہیں گمراہی کی طرف بڑھنے دیں گے، تو میری نصیحت تمہیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھو کہ سب لوگوں نے لوٹائے جانا اسی کی طرف ہے، یعنی اسی رب کی طرف۔ اس رب کی گمراہی کا بدلہ بہت بہت ہی برا ہوگا۔ اگلی آیت نمبر 35، یہ درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت جو ایمان لائے تھے ان لوگوں کی طرف یہ بات جاتی ہے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، آپ کی بات کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں، خصوصاً جو سردار لوگ تھے خصوصاً۔ اور پھر وہ ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ سردار کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، تو جو سردار کرے گا وہی وہ بھی کریں گے، تو ان لوگوں نے بھی ایمان نہیں لایا۔ اور ایک الزام جو تھا وہ یہ اکثر دے دیا کرتے تھے کہ آپ یہ باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں اپنی طرف سے، یہ باتیں آپ بنا کے لاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہوئے درمیان میں یہ بات آ رہی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ قصہ بنا کے لائے ہیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں، ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات بنا لی ہے اپنی طرف سے؟ یہ واقعہ جو سنا رہے ہیں نوح علیہ السلام کا اپنی طرف سے بنایا ہوا واقعہ ہے۔ قل ان افتریتہ فعلی جرمی وانا بریء مما تجرمون، آپ کہہ دیں کہ اگر ہم نے یہ بات اپنی طرف سے بنائی ہے تو اس جرم میرے حوالے ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کے لیے پکڑا جاؤں گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیں کہ میں بری ہوں جو جرم تم کر رہے ہو۔ جرم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اگر ہم نے یہ اللہ کی نافرمانی میں کیا ہے، اپنی طرف سے یہ کام کیا ہے، تو یہ جرم ہے، یہ میرا جرم میرے لیے ہے، اور جو تم لوگ جرم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، اس کے لیے جواب دہ میں نہیں ہوں، میرا کام تو تمہیں بتانا ہے۔
یہ آیت نمبر 35 تھی درمیان میں. اور آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. آیت نمبر 36. اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ بے شک یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تمہارے قوم کے یہ لوگ سوائے اس کے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں. تو ان کے بارے میں اب آپ افسردہ نہ ہوں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر آپ غمگین نہ ہوں. یعنی اب مزید ایمان لانے والے لوگ آپ کی قوم میں نہیں ہیں. یا اللہ رب العزت نے وحی کی. مزید اگلی آیت وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اور میری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ اور ان لوگوں سے مخاطب مت ہونا. یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں، بہت تم نے کر لیا. اے نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے انہم مغرقون، یہ لوگ غرق ہونے والے ہیں، ان لوگوں کو غرق کیا جائے گا. آیت نمبر یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی آیت نمبر 37. آیت نمبر 38 وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب جب وہاں سے گزرتے ان کے قوم کے سردار تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ خشکی میں یہ کشتی بنا رہے ہیں. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ. اب یہ ایمان والوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم تم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کما تسخرون، ویسے ہی جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. دیکھیں یہ بڑا اہم ہے، ایک بات بڑی اہم ہے. ظلم کا بدلہ اتنا ہی ایمان والے لے سکتے ہیں جتنا ان پر ظلم کیا گیا. یہ جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے یہ شیطانی کلمہ ہے. ہمیں جس بات کا، ایمان والوں کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جس بات جو وہ تم پر ظلم کیا گیا ہے اس کا بدلہ اس کے برابر لو، اور نہیں لے سکتے اس کے برابر تو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں ان کی بات کیا ہے کہ جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ایمان والوں کی بات کہی گئی آیت نمبر 38 میں. آیت نمبر 39 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم لوگ جان لوگے، من یاتی ہے عذاب یخزیہ، کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کرے گا. وَیَحِلُّ عَلَیہ عذاب مقیم، اور اس پر حلال کرے گا وہ عذاب جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. یہ کون سا عذاب ہے؟ آخرت کا عذاب. آیت نمبر 40 حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے جو آگ جلانے کی جگہ ہوتی اس سے پانی پھوٹ پڑا. یہاں بتانا مقصد ہے کہ تنور چونکہ نیچے گہرائی میں بنایا جاتا ہے تو وہاں سے پہلے پانی پھوٹا، زمین سے جگہ جگہ سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، نکلنا شروع ہو گیا، چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے. قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ رب العزت نے ان سے کہا قلنا، کہ اللہ نے فرمایا کہ سوار کر لو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے، یعنی اثنین، دو، مراد یہ ہے کہ نر و مادہ. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، سوائے ان کے جن کے بارے میں بات پہلے سے طے ہو چکی ہے. مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں انہیں. وَمَنْ آمَنَ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا الْقَلِيلُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے لوگ. جو بات کہی کہ آیت نمبر 40 میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کا حکم آ گیا، زمین سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا، ہر جگہ چشمے ابلنے لگے زمین سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی کشتی میں ہر قسم کے جوڑے جانوروں کے، مویشی کے رکھ لو، اور اپنے اہل کو، گھر والوں کو
مگر وہ نہیں جن کے بارے میں پہلے سے بات طے ہو چکی ہے۔ یہاں پر اشارہ بڑا ہے، آپ کے گھر والوں میں سب ایمان لائے تھے سوائے آپ کے ایک بیٹے کے اور آپ کی بیوی کے۔ قرآن کے دوسرے مقام پر پتہ لگتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ہے، وہ تھیں جو ایمان نہیں لائی تھی، اور بیٹے کا ذکر آئے گا بھی آگے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں سب کو، انہیں بھی، اور یہ تھوڑے ہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 41، وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها ان ربی لغفور رحیم۔ اور کہا، اللہ نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اور کیا کہتے ہوئے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجرہا اس کا چلنا، و مرساہا اس کا رکنا، یہ سب اللہ کے حوالے ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب تو غفور ہے اور رحیم ہے۔ یہاں پر مجرہا، اس کے نیچے دیکھیں میں نے مجرہا پڑھا ہے، یاد غور کیجیے گا، کھڑا زیر ہے را کے نیچے، ایسے پڑھنے پڑھا لکھا ہوا جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے مجریہا پڑھا جائے گا، در حقیقت یہ مجریہا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ مجرہا پڑھا جائے گا۔ یہ کھڑا زیر اس لیے ہے کہ در حقیقت جیم رے کے بعد یا آتا ہے، زبان وہی ہے جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ بے شک ہمارا رب تو، میرا رب تو غفور اور رحیم ہے۔ یہ آیت نمبر 41۔ اگلی آیت، آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی چل پڑی ان لوگوں کے ساتھ، اور موج وہاں پر اس طرح سے تھے، پانی کے موج جیسے کہ پہاڑ، جہاں پہاڑ جیسے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، یہ آ گئے وہ بیٹا، اپنے بیٹے کو پکارا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ نہیں تھا وہاں پر، الگ تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ ولا تکن مع الکافرین، اور مت رہو، مت ہو کافروں کے ساتھ۔ یہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکار کے یہ بات کہی۔ کہا جاتا ہے یہ آپ کا نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا، واللہ عالم جو بھی تھا، میں نے آپ نے ایک بیٹے کو آواز دی جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ اب وہ جواب دیتا ہے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام کہتے ہیں آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے کوئی بھی نہیں بچنے والا، الا من رحم، مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آیت، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج آ گئی، حائل ہو گئی، اور وہ غرق ہو گیا، غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا، پانی میں ڈوب کے مرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کون؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ ہاں، غور کریں اس بات کو۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم سید ہیں جی، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نبی کی اولادوں میں سے ہیں، ایسے یہ باتیں کہنے والے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں۔ غور کریں، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کا درد رکھ کے اسے بلا رہے ہیں، اور وہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے اور کیا ہوا اس کے بعد۔ یہ آیت نمبر 43 تھی۔ آیت نمبر 44، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا کہ اے زمین نگل جاؤ پانی کو، جو تم پر پانی ہے اسے نکل جاؤ۔ یا سماء اقلعی، اور اے آسمان تم تھم جاؤ۔ ایک طرف زمین سے چشمے پھوٹنے شروع ہوئے، دوسری طرف سے آسمان پر بارش، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پانی پانی ہر طرف، اور موج پہاڑ کی طرح موج اس میں۔ یہ وہ کیفیت تھی جس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ زمین پانی کو نگل لے، اور پانی آسمان سے جو برس رہا ہے وہ تھم جائے۔ وغیض الماء، اور پانی اتار دیا گیا۔ وقضی الامر، اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی آ کر کے جودی پر آ کر رک گئی وہاں، کہا جاتا ہے جودی پہاڑ ہے۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ بود ہے، لعنت ہے، دوری ہے ظالم لوگوں سے۔ یہ جودی ایک پہاڑ کا نام آج بھی ہے، یہ پہاڑ
بہرحال واللہ عالم، کشتی آ کر کے ایک پہاڑ پر آ کر رک گئی، جودی پر آ کر رک گئی، قرآن یہی کہہ رہا ہے، یہ آیت نمبر 44۔ اب نوح علیہ السلام باپ ہیں، بیٹا غرق ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، وَنَادَوْا نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی، پکارا، فریاد کیا، وقال ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب، وہ تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہو گیا، میرا بیٹا کیسے غرق ہو گیا، آپ نے تو کہا تھا کہ اہل کو بچا لیں گے۔ جواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال صالح اعمال نہیں تھے، اس لیے وہ تمہارے گھر میں کا ہونے کے باوجود اسے اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے سوال نہ کرنا اس چیز کا جس کا تمہیں علم نہ ہو، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو جانا۔ ہاں، یہ آیت نمبر 47، اللہ کی طرف سے کتنی سخت بات کہی گئی ہے، آپ یہ دیکھیں، اور نوح علیہ السلام کا رویہ اب اس کے بعد دیکھیں، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہا ہے میرے رب، بے شک میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی کہ آپ سے کیسا سوال کروں آپ سے جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہیں فرمائی، مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا، یعنی آپ کی سزا کا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیں، یہ ہے رسول کا جواب اس وقت کے سب سے برگزیدہ بندے اللہ کے، نوح علیہ السلام، اور کس طرح سے اللہ کی طرف سے ایک بات کہی گئی اور کس طرح سے وہ ایک دم اپنا رویہ انہوں نے بدل لیا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی مغفرت چاہی اللہ سے رحم کا سوال کیا کہ اگر ایسا نہ کیا آپ نے یا اللہ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تصور کریں اس سین کو، ایک باپ کے سامنے اس کا بیٹا غرق ہو گیا، تصور کریں کتنا درد ہوگا اب دل کے اندر، کتنی تکلیف ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت ان سب سے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، یہ مدینے کی بات ہے، اور وہ فوت ہو گئے، اور تقریباً 1-1.5 سال کے قریب عمر تھے ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کی لاش ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، دل بہت دکھ رہا ہے، بہت زیادہ تمہاری جدائی کی وجہ سے، لیکن میں وہی کہوں گا جو میرا رب پسند کرتا ہے۔ یہ ہے انبیاء اور رسولوں کا طریقہ، ہماری طرح جزا فضا کرنا شروع نہیں کر دیتے کہ جی میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ آیت نمبر 48، اس میں غور کریں، قیل یا نوح بسلام منا، کہا گیا اے نوح اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ میری طرف سے سلامتی ہے، اتر جاؤ، کہاں سے؟ کشتی سے، وبرکات علیک، اور آپ پر برکت ہے، کس کی؟ اللہ کی، وعلی امم ممن معک، اور اس امت پر جو آپ کے ساتھ ہے، ان پر، یہ امت رہتی دنیا تک اسی امم کا لفظ استعمال ہو، امت کی جمع، ایک تو وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ، اور یہ رہتی دنیا تک جو اس پیغام پر، ایک ہی تو پیغام ہے جو نوح علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو، اللہ کی ہی رہنمائی کو قبول کرو، اللہ ہی کی نصیحتوں کو قبول کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی تمام امتوں پر بھی رحمت اور برکت ہے ہماری طرف سے۔ امم سنمتعہم،
اور وہ امتیں جن کو ہم دنیا میں زندگی برتنے کا سامان دیں گے. ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب دردناک عذاب. کون لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو اس بات پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کے سوا دوسرے الہ بنائیں گے، ان لوگوں کو. یہ آیت نمبر 48. آیت 49 یہاں پر آ کر کے نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر آ کے ختم ہوتا ہے. تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو باتیں تھیں یہ کیا تھیں؟ خبر تھی غیب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی. غیب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ کو تو ان باتوں کا علم نہیں تھا، آپ تو نہیں جانتے تھے نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو اور اس پوری تفصیل کو، ہے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو آیت 2 سے 5 سورۃ البقرہ، اس میں جو غیب کا لفظ ہے، غیب پر ایمان لانا، وہ قرآن ہے. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا. آپ نہ جانتے تھے اس بات کو، اس واقعے کو، آپ اور آپ کی قوم کے لوگ اس سے پہلے. فاصبر، تو صبر سے کام لیں. ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت، اچھا انجام تو متقیوں ہی کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں. متقی کا لفظ آیت 2 سے 5 سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے. جو اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی جہنم سے بچانے والے ہیں. عاقبت تو انہی لوگوں کے لیے. اور یہاں پر آیت 49 نوح علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے اور میں رک رہا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر.